امام ابن ماجہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة من ماله ودمه وَأَن نَّظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی حرمت سے کون واقف نہیں ہے، اور ایک ایمان والے کے جان و مال کی عظمت و حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، چاہے وہ ایمان والا کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی دیش کا ہو، پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کی جان اور اس کے مال کی حرمت و عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ کی حرمت و عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک خبر پڑھی میں نے کہ ایک غیر مسلم شخص نے دوسرے کسی ایک کمزور دلت غیر مسلم شخص کے اوپر ہوش و حواس میں پیشاب کیا۔ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اسے عام کیا گیا، پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی، یہ خبر چلائی گئی۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس نے پورے ملک کو شرمسار کیا، انسانیت کو داغدار کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب اس قسم کے واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں، ایسے شرمناک حادثے ہوتے رہتے ہیں، اس پر کچھ خاص کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کمزور کو پکڑ کر اس کی ماب لنچنگ کر دی جاتی ہے، عبادت گاہوں میں گھس کر ان کی بے حرمت و عظمت پامال کی جاتی ہے، ایک مذہب کو نشانہ بنا کر اس کی تعلیمات کا رات دن مذاق بنایا جاتا ہے۔ بہرحال اسلام میں ایک ایمان والے کی جان اور اس کے مال کی عظمت و حرمت اتنی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی دین متین پر ثابت قدم رکھے اور احترام مومن کی توفیق بخشے۔